ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. زیادہ بولنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں. زیادہ کھانا، زیادہ سونا
اللہ مالک الملک ایسی بات کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ والو، آج کے اس پیارے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو درس ہے وہ سبق برداشت کرنے کا، درگزر کر دینا، معاف کر دینا اور نرمی کرنا۔ اللہ والو، نرمی کرنے میں اور معاف کرنے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور سختی کے اندر اور غصے کے اندر اور جوش میں آنے والا اور طیش میں آنے والا ہمیشہ اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتا ہے۔ اللہ والو، گالیاں دینے کے بارے میں آپ نے سنا کہ کس قدر یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ عاجزی، انکساری اور تواضع اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ حضرات گرامی، جب ایک طالب علم اپنے کمرہ جماعت میں ہوتا ہے تو سکول کے اندر اور کالج کے اندر اور مدرسہ کے اندر صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے۔ دینی اداروں میں جب کوئی معلم اپنی جماعت کے اندر داخل ہوتا ہے تو طالب علم کھڑے نہیں ہوتے، وہ سٹینڈ اپ کا سسٹم نہیں ہوتا۔ سکول کے اندر اور کالج کے اندر یہ نظام چلتا ہے کہ جب ٹیچر آیا تو طالب علم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس بات کو پسند کیا جاتا ہے، اور جو طالب علم کھڑا نہیں ہوتا، اساتذہ سکول و کالج میں انتہائی اس پر غصے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک سنیے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقومون اذا جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی جب تشریف لاتے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ ذالک، رحمت دو عالم اس بات کو انتہائی ناپسند فرماتے ہیں کہ میرے آنے پہ صحابہ کھڑے ہوں۔ تو یہ جو معلم ہے، یہ جو ٹیچر ہے، اللہ اسے عاجزی عطا فرمائے اور تواضع دے دے، اور اس بات کا اعلان کرے کہ جب پاک پیغمبر تشریف لاتے تھے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس کا سبب کیا تھا کہ پیارے آقا اسے انتہائی ناپسند فرماتے تھے۔ اس نظام کو بہتر بنایا جائے اور جو ٹیچر ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اور تواضع آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تواضع اور عاجزی نصیب فرما دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زندگی مبارک کے چند خوبصورت واقعات محبت سے سماعت فرما لو۔ اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے اور برداشت کا اور عاجزی کا اور عفو درگزر کا درس انشاءاللہ آج بیان ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹے سے صحابی کو دیکھا، فرماتے ہیں کانت یدی تتیش فی صفحۃ الطعام، کہ میرا ہاتھ کھانے کے اندر حرکت کرتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اس پیارے ننھے منھے صحابی کو سمجھایا اور تین باتیں ارشاد فرمائیں، محبت سے سن لیجئے۔ فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کھانے کے آداب بیان فرمائے بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ۔ فرمایا سب سے پہلا کام جب کھانا شروع کرتا ہے بسم اللہ پڑھ لیا کر۔ نمبر 2، اپنے سامنے سے کھایا کر، تیرا ہاتھ دور دراز نہ جائے، بسم اللہ پڑھ کے کھا، اپنے سامنے سے کھا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ تو صحابی فرماتے ہیں فما زالت تیمتی بعد ذالک الی الآن، پیارے آقا نے تین باتیں ارشاد فرمائی،
بڑی محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور عفو و درگزر کے ساتھ، پھر ساری زندگی میرا کھانے کا یہی طریقہ رہا، میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی کی عادت کی توفیق عطا فرما دے۔ اتنا فائدہ ہوا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے محبت کا، رحمت دو عالم کی شفقت کا۔ ذرا اپنے چہرے میری طرف کر کے سیرت کا ایک اور سچا اور سچا موتی اپنی جھولیوں میں ڈالو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صحابی فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک صحابی کو چھینک آتی ہے تو میں نے چھینک کا جواب دیا۔ جواب تو دینا چاہیے لیکن نماز کے اندر نہیں، نماز کے اندر نہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ جب کسی کو چھینک آئے وہ پڑھے الحمدللہ بلند آواز کے ساتھ، اور دوسرا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے۔ تو یہ نماز کے اندر نہیں ہے بلکہ نماز کے باہر ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی فرماتے ہیں نماز کے اندر ہی میں نے کہہ لیا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت کرے۔ جب یہ دعا پڑھی نماز کے اندر، پڑھنی تو نہیں چاہیے تھی، فجعل الناس ينظرون الی، تو لوگ نماز کے اندر ہی میری طرف غصے سے دیکھنے لگے۔ تو پھر میں نے کہا واسق لهم یا ما شانکم تنظرون الی، میں نے اپنا ہاتھ اپنی ٹانگوں پہ مارا اور کہا کہ تم مجھے غصے سے کیوں دیکھتے ہو؟ پہلے تو صرف اتنی بات تھی نا یرحمک اللہ، پھر اپنا ہاتھ ہی چلا دیا اور غصے کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا اس سے آگے سنیے اللہ کے پاک پیغمبر کا محبت بڑا انداز، عفو درگزر کا طریقہ وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں جب ہم نے نماز مکمل کی، واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، پیارے آقا نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے سختی کی۔ ما رأیت معلما قبلہ و بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جیسا معلم نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، اس کے بعد بھی ایسا تعلیم دینے والا نہ دیکھا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، بلکہ محبت سے سمجھا دیا یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں سے کلام کرنا جائز نہیں ہے، انما ہی لذکر اللہ وقراءۃ القرآن والتسبیح والتحمید، اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور الحمدللہ پڑھا جائے، سبحان اللہ پڑھا جائے۔ نماز کے اندر چھین کا جواب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربان جائے سیرت کے سچے اور سچے موتی سنتے جائیے۔ اب وہ درگزر ہے جاء اعرابی فبال فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن لو بھائیو، جب مسجد میں کوئی آ جائے وہ ایمان والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس پہ سختی نہ کیا کرو، اس پہ غصہ نہ کیا کرو، اس سے ناراض نہ ہوا کرو اور اپنی زبان سے کانٹے نہ بکھیرا کرو۔ ایک عربی آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی مجلس ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے واہ واہ، وہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ فرمایا لا تظلموہ، اسے منع نہ کرو، اسے مت روکو، جب وہ پیشاب کر لیتا ہے اسے محبت سے بلایا۔ فرمایا لا یصلح ھذا فی مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں یہ جائز نہیں ہے۔ انما بنیت المساجد لما بنیت لہ، لذکر اللہ وللصلاۃ ولقراءۃ القرآن۔
اللہ کی مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں بنائی جاتی بلکہ نماز کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، نوافل کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے۔ صحابہ نے اسے منع کیا لیکن پیارے آقا نے روک دیا، اسے سمجھا دیا بڑی محبت کے ساتھ۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اللہ والو، اللہ پاک کا کلام بڑی محبت کے ساتھ سنتے جائیے۔ سورہ تغابن ہے اور 28واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا محبت سے قرآن و سنت کے موقع۔ اور آج ہمارا عنوان کیا ہے؟ برداشت کرنا، عفو درگزر کرنا۔ 28واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ تغابن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم۔ اے ایمان والو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تمہاری بیوی تمہاری دشمن ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ اللہ اگر بیوی دشمنی پہ اتر آئے، اگر اولاد دشمنی پہ اتر آئے، اس کا کیا کیا جائے؟ خرچہ بند کیا جائے، یا مار پٹائی کی جائے، یا انہیں گھر سے نکال دیا جائے، یا انہیں الگ کر دیا جائے؟ نہ نام، نہ ان کو مارا پیٹا جائے، نہ ان کو اور سزا دی جائے، اور نہ ہی ان کا خرچہ بند کیا جائے، بلکہ کرنا کیا ہے؟ اللہ ہمارے گھر کا ماحول بگڑ گیا، بیوی بھی دشمنی پہ اتر آئی، اولاد بھی دشمنی پہ اتر آئی، فرمایا اپنا سر پکڑ کے رونا شروع نہ کر دو۔ کچھ ایسے بھی بے نصیب ہیں اپنے گھر میں پریشان ہوتا ہے، اپنا سر پکڑتا ہے، سر پکڑ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ نہ سر پکڑیں، نہ خرچہ بند کریں، نہ گھر سے نکالیں، نہ تیش میں آئے، نہ غصے میں آئے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے فَاحْذَرْهُمْ، ان سے ہوشیار رہو، خبردار ہو کے رہو، بیدار ہو کے رہو۔ تمہاری بیوی، تمہارے اولاد تمہارے دین کا نقصان نہ کر دے، لیکن کرنا کیا ہے؟ نہ سر پکڑ کے رونا شروع کر دو، اور نہ تیش میں آ کے خرچہ بند کر دو، نہ مار پٹائی شروع کر دو۔ اللہ کا قرآن سنیے اور سورت کا نام یاد کر لیجیے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا۔ میرے اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم درگزر کرو اور ان کو معاف کرو اور ان کو بخش دو، 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ انشاءاللہ جب تم معاف کرو گے، درگزر کرو گے اور بخشو گے، اللہ تمہارے گھر کے ماحول کو پھولوں کا ہار بنا دے گا انشاءاللہ۔ خرچہ بند کر دیا، سر پکڑ کے رونا شروع کر دیا، مار پٹائی شروع کر دی، یہ نہ اسلام کا طریقہ ہے، نہ قرآن کا، نہ رحمت دعالم کا۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ برکت کیسے آئے گی؟ تعفو وتصفحوا وتغفروا، معاف کرو، درگزر کرو اور بخشو۔ اور میں قرآن جاؤں، اللہ کا قرآن سنتے جائیے۔ یہاں رب کائنات نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا اپنی جھولیاں بھر لو قرآن و سنت کے موتیوں کے ساتھ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ اللہ کی بخشش کس کو ملتی ہے؟ اللہ کی جنت کس کو ملتی ہے؟ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب کمی آتی ہے پھر بھی خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، جب خوشی آتی ہے پھر بھی فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ہاں ایک بزرگ تھے اللہ کے بڑے پیارے بندے، دنیا سے جا چکے، جب بھی اپنے بیٹے کی شادی کرتے تو مسجد میں نئی صفیں لا کے ڈال دیتے، یہ شادی ہے، خوشی ہے تو خوشی کا اظہار کیا جائے، اللہ کے لیے خرچ کر کے، غمی کے اندر بھی فی سبیل
सबील अल्लाह, और खुशी के अंदर भी फी सबील अल्लाह। और कुछ ऐसे बेनसीब हैं जो खुशी में भी ऐसा खर्च करते हैं जो अल्लाह को नापसंद है, और गमी में भी ऐसा खर्च करते हैं जो अल्लाह को नापसंद है। हाँ, खुशी का मकाम है, बेटे की शादी है, मस्जिद की सफे नहीं आ जाए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा वल काज़िमीनल ग़ैज़ा, और गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना लिन्नास, अल्लाह के बंदों को माफ करने वाला और गुस्से को पी जाने वाला। हाँ, तवज्जो फरमाइए, लोगों को माफ करता है, गुस्से को पी जाता है। एक दफा मस्जिद नबवी में सहाबा की मजलिस है, अल्लाह के पाक पैगंबर ने सवाल किया, मेरे सहाबा ये बताओ, माताउद्दून सुरता फीकुम, तुम्हारे अंदर बहादुर कौन है, पहलवान कौन है, दरेर कौन है? कहा अल्लज़ी ला यसरहुर रिजाल, जिसे कोई गिरा ना सके, कोई बिछाड़ ना सके, बहादुर है, दरेर है, पहलवान है। फरमाया ना नाम, पहलवान कौन है? अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, जो गुस्से के वक़्त अपने आप पे काबू पा लेता है, अल्लाह के कागजों में वो बहादुर है। अच्छा भाई, बेऔलाद कौन है? माताउद्दून रकून फीकुम, सहाबा ये बताओ बेऔलाद कौन है? कहा अल्लज़ी ला यूलद लहू, जिसकी औलाद कोई नहीं, बेऔलाद है। साथी सी बात है, अल्लाह के नबी ये कौन सा मुश्किल सवाल है? फरमाया ना ना, बेऔलाद वो है अल्लज़ी लम युक़द्दिम मिन वलदिही शैआ, जो अपनी औलाद को दीन में नहीं लगाता। जिसकी औलाद बेदीन है, वो चाहे उसके 10 औलाद है, वो बेऔलाद है, अल्लाह के कागजों में बेऔलाद है। अल्लाह के हुक्म से जो गुस्से को पी जाने वाले और माफ करने वाले, अल्लाह पाक ने उनके लिए अपनी जन्नत और बख्शिश को तैयार रखा है। अल्लाह वालों, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात कसम खा के इरशाद फरमाई और फरमाया, वल्लाहि मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, मेरे सहाबा अल्लाह की कसम है, सदका करने से माल में कमी नहीं आती। वमन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, अल्लाह उसे बुलंद करता है। सदका करने से माल में कमी नहीं आती, जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे बुलंद करता है। और वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा, जो माफ करता है, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देता है। माफ करने से इज्जत में इजाफा होता है। और अल्लाह का कुरान सुनिए, सूरत आराफ है, सूरत आराफ का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह फरमाते हैं, खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़, और माफी को पकड़ लो और नेकी का हुक्म दो, वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से राज कर लो। जरा मोहब्बत से अपने चेहरे मेरी तरफ कीजिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा खूबसूरत वाक़या मैं आपकी झोलियों में पेश करता हूँ, आप समेटते जाएं। एक बंदा आता है, आके अमीरुल मोमिनीन की बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, नाज़ेबा कलिमात बोलता है। आपने अपना हाथ उठा लिया, इस जालिम को सजा दी जाए जो गलत बात करता है। उधर से अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है, खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़, ऐ उमर माफी को पकड़ो और नेकी का हुक्म दो। वकाना वक़्फ़न इंदा किताबिल्लाह, आपका उठा हुआ हाथ है वापस आ गया, और हदीस में आपकी शान है, वकाना वक़्फ़न इंदा किताबिल्लाह, जहां अल्लाह के किताब का हुक्म आता, हजरत उमर वहीं ठहर जाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वहीं रुक जाते और वहीं ठहर जाते। अल्लाहु अकबर। सूरह यूसुफ का नाम तो आपने सुना होगा, 12 रुकू है। रब्बे कायनात ने कैसा खूबसूरत वाक़या सूरह यूसुफ के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह का कुरान कहता है, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम। अल्लाहु अकबर। हजरत यूसुफ ने माफ किया, और माफ करने का तरीका बड़ा प्यारा है, जरा मोहब्बत से वो तरीका सुन लीजिए। आपके भाइयों ने इरादा किया, हजरत यूसुफ छोटे हैं और दूसरे बड़े हैं, बड़े जो है वो छोटे पे ज्यादा
پہ ظلم کرتے ہیں، کہا اسے قتل کر دیا جائے یا پانی میں پھینک دیا جائے، زندہ نظر نہ آئے۔ اللہ والوں ذرا تصور کیجئے، جب کسی بندے کو پانی میں پھینکا جائے کہ پانی میں ڈوب کر وفات اس کی واقعہ ہو جائے، وہ کیسے کوشش کرتا ہے؟ کوئی بھی بندہ ہو ہاتھ پاؤں مارتا ہوگا، وہ باندھتے ہوں گے، یہ پیچھے ہٹتے ہوں گے، وہ آگے دھکے دیتے ہوں گے، آپ منت سماجت کرتے ہوں گے، اور یہ ظلم و زیادتی وہ سارا منظر ذرا ذہنوں میں دلا لو۔ جب کسی کو پانی میں پھینکا جائے کس طرح وہ بچاؤ کرتا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، اور ظالم کس طرح ہاتھ پاؤں باندھ کے اور تھپڑ رسید کر کے اور دائیں بائیں کر کے کس طرح پھینکا ہوگا، یوسف نظر نہ آئے۔ اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بادشاہت عطا فرما لی۔ جب آئے اللہ اکبر، بڑے بھائی تھے نا، بڑا ظلم کرتا ہے چھوٹا معاف کرتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے چھوٹا معاف کرتا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ نہیں کہا سنو ذرا اور معاف کرو، یہ نہیں فرمایا یوسف علیہ السلام نے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ چھوٹے تھے نا، معاف کیا ہے، لیکن بڑے بھائیوں کا جو قتل کرنا چاہتے تھے ان کا احترام بھی قائم رکھا، یہ نہیں کیا کہ میں تمہیں معاف کرنا۔ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہارے لیے میری کوئی شکایت نہیں ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ میں چھوٹا ہوں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں ان کے احترام میں بھی فرق نہیں آنے دیتا۔ یہ قرآن پاک میں ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں، یہ اس میں بھی تھوڑی سی بے ادبی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نوٹ کر کے لے جانا کہ ہم آمنہ مسجد میں گیا خطبہ جمعہ کے لیے، تو اس فقیر نے عرض کیا جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ نہیں فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کہا لا تثریب، کوئی شکایت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ میرے بھائیوں کو معاف فرما دے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا خوبصورت واقعہ 18ویں پارے کے اندر سورہ نور کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ کی پیاری بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہ بہتان لگایا گیا، منافقوں نے بہتان لگا دیا، کچھ مخلص لوگ بھی ساتھ مل گئے۔ توجہ میری طرف، حضرت مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے اور فقیر تھے، مہاجر تھے اور پردیسی تھے اور تنگ دست تھے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وظیفہ لگایا ہوا تھا کہ یہ فقیر ہے، میرا عزیز ہے، تنگ دست ہے، مہاجر ہے، پردیسی ہے، وظیفہ لگایا ہوا تھا۔ جب اماں جی عائشہ پہ بہتان لگا، یہ بھی ساتھ مل گئے، حضرت مصعب بھی ساتھ مل گئے، غلطی میں آ گئے، خطا میں آ گئے۔ اللہ اکبر، جب آپ اس غلطی میں شامل ہوئے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا لی کہ میں مصعب کا وظیفہ بند کرتا ہوں، میں نے وظیفہ لگایا ہے، اس کا خرچہ دیتا ہوں، اس نے میری بیٹی پہ الزام لگا دیا ہے، جھوٹی تہمت لگائی ہے، خرچہ بند کر دیا، اعلان کر دیا، وظیفہ ختم ہے، کینسل ہے، بند ہے۔ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، ذرا محبت سے سن لیجئے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے۔ اللہ نے سوال کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں بلا کیوں نہیں یا اللہ، ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے۔ اللہ اکبر، جناب ابوبکر صدیق کیا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، وعرضہ ہو جو اعلان کیا تھا میں مصعب کا وظیفہ بند کرتا ہوں، میری بیٹی پہ تہمت لگاتا ہے، اپنا فیصلہ واپس لیا اور جس نے بیٹی پہ تہمت لگائی ہے اس کا خرچہ بحال کر دیا، اللہ سے معافی مانگ لی
یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سن لیجیے، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، بہتر جو میری طرف، کانا تاجر یدھلم الناس، ایک تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، لوگوں سے لین دین کرتا تھا۔ فَإِذَا رَأَىٰ مُعْسِرًا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا، یہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، تو اپنے غلاموں کو کہتا تجاوزوا عنہ، اسے معاف کر دو، اس کا قرضہ کینسل ہے اور اسے معافی ہے۔ وہ دنیا سے جاتا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تجاوزوا عنہ، یہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا تھا، تم اسے معاف کر کے میری جنت میں داخل عطا فرما دو۔ کیا نہ تاجر یغیر الناس، عمل کیا تھا؟ معاف کرتا تھا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر 17 مرتبہ، سن لیجئے اور نوٹ کر لیجئے، 17 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا دشمنوں نے، کافروں نے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ 17 مرتبہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، مکہ فتح ہوتا ہے، اعلان کر دیا، فرمایا جاؤ، جس طرح حضرت یوسف نے اعلان کیا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم آزاد ہو، ٹھیک ہے، تمہارا فعل تمہارے ساتھ ہے، میرا فعل میرے ساتھ ہے۔ چھوٹے لوگوں کے چھوٹے ظرف ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے بڑے ظرف ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اپنے رب سے وعدہ کرو، ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے معافی کی ابتدا کرو انشاءاللہ۔ حضرت یوسف نے کس کو معاف کیا؟ بھائیوں کو، بڑے بھائیوں کو جو قدر کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ معاف کرنا ہے۔ دوستوں کو، عزیزوں کو، محلے داروں کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، اور ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ گھر سے، گھر سے انشاءاللہ۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، اپنے گھر سے آغاز کیا، اللہ تعالیٰ کئی ایسے بھی ہیں سال ہر سال گزر جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بھئی اتنے سال ہو گئے، میں تو نہیں کہتی اپنے پرانا بولیا، بھئی تو اپنے عملوں کا فکر کر، تیرا فعل تیرے ساتھ ہے، اس کا فعل اس کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ معاف کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ابتدا کہاں سے؟ گھر سے، جیسے حضرت یوسف نے اپنے گھر سے معاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے اور راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصلي عليه۔ جس طرح آپ بھائیوں کے علم میں ہے، اکثر دوست جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے قرآن کریم کا ترجمہ سکولوں میں لازم کیا گیا ہے، لازم کیا ہے۔ 6ویں کلاس میں پہلا دوسرا پارہ، اور اسی طرح پھر 7ویں میں، 11ویں کلاس میں جا کر 24 سے 30ویں پارے تک مکمل قرآن پاک۔ اللہ نے تو پہلے فرض کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سیکھا جائے، اب حکومت کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ 6ویں کلاس سے 11ویں تک پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، پڑھانے والے جو ٹیچر حضرات ہیں، جو معلم اللہ سچا جانتا ہے، ان پر مجھے انتہائی شکوہ ہے۔ استاد اچھے، یہ بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی
9ویں کلاس میں سورت انفال وہ شروع سے چل رہی ہے 9ویں کلاس کی اسلامیات کے اندر، لیکن 9ویں کلاس کے اساتذہ نے طالب علموں کو سورت انفال نہیں پڑھائی، حالانکہ وہ لازمی سبجیکٹ ہے۔ میں اکثر 9ویں کے بچوں سے سنتا رہتا ہوں تو وہ نہیں سنا سکتے سورت انفال، سادہ بھی نہیں، نازلہ بھی نہیں، ترجمہ بھی نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی لاکھوں میں سے ایک ہوگا کوئی، ورنہ وہ برا ہی حشر کرتا ہے جو ٹیچر ہے نا سکول کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ہیں، واجب الاحترام ہیں، لیکن ان کا طریقہ جو ہے نا اسلامیات کے ساتھ وہ ستیلی اولاد والا ہے، ستیلی۔ سورت انفال سے مدنی صاحب بڑا ظلم کیا ہے، تو اب حکومت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اللہ ان کو مزید ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طالب علم پڑھنے کے لیے تیار ہے اور حکم بھی لازم ہو گیا، اب دیکھو کہ استاد کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اساتذہ ہیں، سچی بات ہے ہم ان کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، لیکن یہ گلہ ہے اور یہ پوری قوم کو شکوہ ہے، طالبات کے اور طلباء کے اساتذہ وہ محنت سے نہیں پڑھاتے، الا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے ایسے بھی ایک شاگرد ہیں جو بڑی محبت سے دیانتداری سے اپنا سبق پڑھاتے ہیں، اگر 60 منٹ ہے تو پورے 60 منٹ، 1 منٹ کی بھی خیانت نہیں کرتے، ایسے بھی ہیں 1 منٹ کی خیانت بھی نہیں کرتے، ایسے بھی ہیں آپ کی مجلس میں موجود ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کام چوری کرنے والے، کام چوری یہ پوری امت کا قوم کا المیہ ہے۔ تو آپ فردن اساتذہ کی محنت کریں کہ اللہ نے بڑا ہی یہ انعام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرمائے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب ہمارا کام ذمہ داری بڑھ چکی ہے اور ترجمے والے سپارے قاعدے دارالسلام سے، دارالمندرس سے اور طلباء کو مہیا کیے جائیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔